شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنا رحمت الہی حاصل کرنے کا ایک بہترین سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کثرت درود کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور آج کا ٹاپک بڑا ہی جنیرک ٹاپک ہے، بڑا ہی کامن ٹاپک ہے، اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق ایک بچے سے بھی ہے، جوان سے بھی ہے، بوڑھے سے بھی ہے، ایک کم پڑھے لکھے سے بھی ہے، ایک جاہل سے بھی ہے، اور ایک بہت پڑھے لکھے شخص کے ساتھ بھی اس ٹاپک کا تعلق ہے۔ میری مراد رویے۔ انسان جب انسان سے انٹریکٹ کرتا ہے، جب کسی انسان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والے کا میرے ساتھ رویہ کیسا ہے، اور یہی رویے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے تعلق کو مضبوط بھی کرتے ہیں، کمزور بھی کرتے ہیں، اور ختم بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کا اور میرا رویہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہمیں ترقی پر بھی لے جاتا ہے اور بعض اوقات تنزلی کے گڑھے میں بھی گرا دیتا ہے۔ انسان کی پہچان اس کے بیہیویئر سے کی جاتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو تمام انسان تقریباً یکساں ہی ہوتے ہیں۔ ایک خطے میں رہنے والے افراد کا کلر، ان کا قد، ان کا جسم، ان کی ڈیل ڈول، اسی طرح ان کا اٹھنا بیٹھنا فزیکل جو ہوتا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو بعض انسانوں کو بعض سے بہت ممتاز کر دیتی ہے؟ وہ آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ ماں باپ کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہے، شوہر کا رویہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اسی طرح بچوں کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، یہ سب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر آج کلام ہوگا۔ ابتدا میں قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات کی تلاوت سنتے ہیں، ان کا ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ایک کلام کو شامل کیا جائے گا، اور پھر سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ومن دونہما جنتان، اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان، ان میں 2 چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی
کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان ان میں عورتیں ہیں عادت کی، نیک صورت کی اچھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کا جو اصل مقصود ہے ہدایت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اپنی زندگی کو اللہ پاک کی رضا کے مطابق ڈھالنا، اس کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت نے یہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن کو چاہیے کہ کم از کم روزانہ 3 آیات تو ضرور پڑھیں۔ دا مور دا میریئر والی بات ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا فائدہ حاصل ہوگا، لیکن کم از کم 3 آیات۔ یہ آسانی کے لیے ہے تاکہ لوگوں کا ذہن بنے کہ چلو یار 10-12 منٹ ہی لگیں گے، کچھ نہ کچھ تو میں پڑھنے میں کامیاب ہوں گا۔ اور الحمدللہ ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی وجہ سے قرآن پڑھتی ہے، نہ صرف پڑھتی ہے بلکہ اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تلاوت کرتی ہے، یعنی کہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھا کرتی ہے۔ اور کئی ایسی مسجدیں ہیں سینکڑوں کی تعداد میں کہ جن میں فجر کے بعد حلقے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت اور چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور کئی ایسی بھی جگہ ہیں کہ جہاں پر مکمل تفسیر ایک دفعہ ہو چکی، دوسری مرتبہ جاری ہے، کہیں تیسری مرتبہ، کہیں چوتھی مرتبہ، یعنی کہ وہاں کے نمازی 1 سے زائد بار پورا قرآن سننے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو آپ بھی ہمت کیجئے، کوشش کیجئے اور قرآن سے اپنے تعلق کو اور اپنی محبت کو مزید بڑھائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور قرآن سے حقیقی طور پر محبت کرنا نصیب فرمائے۔ پڑھتے ہیں نور عالم بھائی کی جانب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں آج کیا کلام سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہوا کلام انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے، ثواب آخرت حاصل کرنے کی نیت سے۔ صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ اور سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساری آباد یہ میدانہ تا حشر رہے ساری صافی آباد یہ میدانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور اس در کی حضوری اس در کی حضوری اسیاں کی دوا تحری ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ
شفانا تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا اور ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں زو تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں زو تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ ہر آرزو بھر آئے سب حسرت پوری ہو ہر آرزو بھر آئے سب حسرت پوری ہو کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ او کان ذرا دھر کر سن لے میرا افسانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا اور وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ وہ کہتے نہ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ آباد اسے فرما ویران ہے دل نوری جلوے تیرے بس جائیں آقا آباد ہو ویرانہ اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن روشن نوری کا ایک آشانہ حشر رہے روشن
رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ماشاء اللہ. بعض کلام وہ ہیں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوئے کہ وہ بہت زیادہ عوام کے اندر پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں. انہی میں سے بہت ہی خوبصورت کلام، اور ماشاءاللہ غالباً یہی اس کی بیسک طرز ہے. ویسے تو اس کلام کو بعد میں پڑھنے والوں نے بہت ساری طرزوں میں پڑھا، لیکن کسی بھی کلام کی ایک بیسک طرز ہوتی ہے. ماشاءاللہ جب بھی سنیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ نسلوں سے یہ کلام سن سن کر عاشقان رسول بڑے ہو رہے ہیں، اور جب بھی سنیں اس کا ایک الگ ہی لطف ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا اس خطے پر خاص طور پر جو ایک احسان ہے، بہت سارے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اتنے خوبصورت نعتیہ کلام عطا کیے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، کیا الفاظ ہیں اس پر، کیا کلام کیا جا سکتا ہے. بہرحال دعا کرتے ہیں ہم اللہ پاک کی ان پہ رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ایسا لگتا ہے جی کہ یہ بھی ایک فیضان ہے، جی یعنی اعلیٰ حضرت کو جس سے نسبت ہو گئی نا، یہ تو شہزادے مفتی اعظم ہند ہو گئے، اور پھر حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے شہزادے ہو گئے. اور اگرچہ ان کے کلام کم ہیں تعداد میں، لیکن وہ بھی اپنی ایک رونق رکھتے ہیں. اور بالکل. کلام کی مقبولیت ایسا لگتا ہے کہ جو آپ فرما رہے تھے نا، سن سن کے بڑے ہو گئے. تو بعض کلاموں کی نا تازگی برقرار رہتی ہے، یعنی اسے جب سنے نا آپ کو یہ فیل نہیں آتی کہ بہت سن لیا. ایسا ہی یہی ہوتا ہے، ارے واہ یہ شروع کیا ہے تو مزہ آ جائے گا. تو یہ ایک تازگی ہے. اور جو امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا ایک بات، کہ عشق رسول بڑھانے کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں اچھے مستند علماء کی اور اچھی آوازوں میں، تو وہ واقعی میں فیل آتی ہے. بے شک. جیسے ہم سلسلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہے نا کہ کلام کہیں چل رہا ہے، کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، تو وہ بھی مزہ دیتا ہے. لیکن جب ہم پرٹیکولرلی بیٹھے ہوتے ہیں، سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو میں تو فیل کرتا ہوں کہ اس کی کیفیت جو ہے نا ایک تھوڑی جدا گانا ہوتی ہے. شاید کنسنٹریشن کا بھی ایک عمل دخل ہوتا ہے کہ ہماری توجہ ہوتی ہے، تو پھر وہ فیل آ رہی ہوتی ہے. سب چیزیں مل کر ہی ظاہر خوبصورت. توجہ کا بھی عمل دخل ہے، پڑھنے والا کا بھی عمل دخل ہے، وہ خود کلام کتنا مضبوط ہے اور اس کی کیا ایک رعنائی ہے، خوبصورتی ہے، وہ بھی ہے. تو بہرحال سنا کریں اور اپنی روٹین کے اندر شامل رکھیں. یہ نہیں کہ فقط کسی خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ روٹین میں ہمیں بزرگوں کے کلام جو ہے وہ سنتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا اور بہت کچھ آپ کو زندگی کا لطف محسوس ہوگا. ایک واقعہ بہت پہلے سنا تھا اور شاید یہ نصاب میں بھی شامل تھا. ایک نابینا شخص کہیں پر بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پوچھا اور کہا کہ اوے اندھے، یہ بتا کہ یہاں سے فلاں فلاں شخص اس طرح سے کوئی گزرا ہے. اس نابینا شخص نے جو جواب دینا تھا وہ دیا اور کہا کہ اے غلام، ہاں ایسا ایسا ہوا، یا جو بھی جواب دیا. وہ چلا گیا. اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے بزرگ، کیا یہاں سے ایسا ایسا کوئی شخص گزرا ہے؟ تو اس نابینا شخص نے جواب دیا، جی بادشاہ سلامت، یہاں سے ایسا ایسا شخص گزرا، یا جو بھی سوال تھا اس کا جواب دیا. آنے والے نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ تو نابینا ہیں، آپ نے کیسے پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ کچھ دیر پہلے یہاں سے ایک غلام گزرا تھا، اس نے پوچھا، میں نے یوں پہچانا کہ اس کے جو الفاظ تھے اور میرے ساتھ جو پوچھنے کا اس کا رویہ تھا وہ کسی گنوار شخص کا، کسی غلام کا. اس زمانے میں چونکہ انسان باقاعدہ غلام ہوا کرتے تھے، ان میں علم نہیں ہوتا تھا، نالج نہیں ہوتا تھا، تربیت نہیں ہوتی تھی، تو غلاموں کو ایک الگ بیہیویئر سے یاد کیا جاتا تھا.
اور جب آپ آئے اور آپ نے اتنی شائستہ انداز پر مجھ سے گفتگو کی کہ بزرگ یہاں سے کوئی گزرا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ بادشاہ سلامت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو رویہ ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مہروز بھائی سے پوچھوں گا، مہروز بھائی، ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ کتنا اہم ہے اور ہماری ذات کا تعارف اس سے کس انداز پر ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ اسد بھائی، آپ نے جو حکایت بیان کی ممکن ہے تمثیلی حکایت ہو، لیکن اس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا بیہیویئر، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارے الفاظ، ہمارے جملے، ایون ہماری آواز کا اتار چڑھاؤ، یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اور ابھی آپ نے کلام کی خوبصورتی کے لیے ایک چیز کہی تھی، یہ ساری چیزیں مل کے میٹر کرتی ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارا ڈریس کوڈ، ہماری مسکراہٹ یا چہرے کے جو بھی ایکسپریشن ہے، وہ الفاظ، جملے، آواز کا اتار چڑھاؤ، سامنے والے کا جو بھی منصب ہے اس کا لحاظ، یہ ساری چیزیں طے کرتی ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ ہم بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں سے بھی ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایک شکوہ بھی ملتا ہے کہ سامنے والا یا تو مجھے پروٹوکول نہیں دیتا یا مجھے عزت نہیں دیتا ہے، صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا۔ تو میرا کہنا یہی ہے، اور میرا کیا کہنا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ پھر یہ آپ ہی نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ آپ کو کیا پروٹوکول دے اور کیا نہ دے، اور وہ آپ کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ رکھے، کیونکہ آپ کا بیہیویئر یہ طے کرتا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ طے کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا جائے۔ جی، تو ہمارا جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ہماری شخصیت کو ایکسپوز کرتا ہے، لوگوں پہ ظاہر کرتا ہے۔ ایون میں آتے ہوئے ایک بات سوچ رہا تھا اسد بھائی، شاید آپ کے سوال سے بھی لنک کر جائے یہ بات، کہ کائنات میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف لوگوں کی مختلف لوگوں سے دوستیاں ہوتی ہیں، تعلق ہوتا ہے، کولیگز ہوتے ہیں، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، ایک ہی انسٹیٹیوٹ میں ایک ہی وقت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد 10 بھی ہوتی ہے اور کبھی سینکڑوں میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہر شخص کا جو دائرہ کار ہوگا نا، وہ 5، 10، 15، 20 افراد کا ہوگا۔ ایسا ہی۔ مثال کے طور پر اگر میں فری ہوں اور میں کسی ادارے میں ہوں جہاں پہ 1000 افراد کام کرتے ہیں، تو میں کس کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گا؟ جس کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہوں، یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچیں کہ ہاں میرے پاس فری ٹائم ہو تو میں کس کے ساتھ بیٹھوں گا، یا کس کے ساتھ بیٹھ کے میں انجوائے کروں گا، ایزی فیل کروں گا۔ تو ہم دیکھیں گے ان افراد میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو بہت خوبصورت نہیں ہوں گے، ان کی چمڑی گوری نہیں ہوگی، ضروری نہیں ہے یعنی یہ چیز۔ تو پھر وہ کون سی چیزیں جو آپ کو ان کے پاس بٹھانے پہ مجبور کر رہی ہے؟ وہ ہے ان کا ایٹیٹیوڈ، وہ ہے ان کا بیہیویئر، وہ ہے ان کی بات چیت کرنے کا انداز، وہ ہے ان کی اخلاق، وہ ہے ان کی عادات، اور وہ ہے ان کی صفات۔ اب یہ مختلف ہو سکتی ہیں، سخاوت بھی ہو سکتی ہے، گفتگو کی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے، اور عادت کی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کسی شخص میں عادت ہے کہ وہ سچ بولتا ہے اور غیبت بھی نہیں کرتا، اور یہ آپ کو ایڈمائر کر جاتا ہے کہ بندہ تو یہ ہے، اس کے بعد 2 گھنٹے بیٹھ جاؤ، یہ سارے جہاں کی باتیں کرے گا لیکن ایک فرد کی غیبت نہیں کرتا۔ کتنے مزے کا ہے۔ جی، اس کو مہروز بھائی مزید ڈیٹیل کریں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر ہم کس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں، یہ انشاءاللہ اس کو ہم انہینس کریں گے۔ بنیادی بات یہ ہے، انگریزی میں بھی کہا جاتا ہے یو ٹیچ پیپل ہاؤ دے شوڈ بیہیو ود یو۔ آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بہت حد تک کہ ہم اپنے آپ کو کیسا پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ ویسا ہی پیش آئیں۔ بلال بھی آپ کی طرف بڑھوں گا، کیا کہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو کتنا واسٹ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور کیا رویے کا تعلق فقط گفتگو کی حد تک ہے کہ اس کا رویہ اچھا ہے یا اس کا رویہ اچھا نہیں، یا یہ انسان کی پوری زندگی کو گھیر لیتا ہے؟ اور اسلام میں اس ٹاپک پر کتنا کلام کیا گیا؟ اچھا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو بہت بڑے ٹاپکس ہیں جن پر کلام کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آج بہت ساری جو ہے نا وہ
سرچ کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد لوگ بہرحال اینڈ آف دا ڈے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان کا بیہیویئر ہی ہے جو اس کو بھی بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، اور اسی سے پھر ظاہر ہے کہ معاشرہ ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر کتنا امفیسائز کیا گیا، کتنا کلام کیا گیا، اور اسلام اور شریعت اور دین کے اندر اس کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہ محبوب تم ان سے کہہ دو کہ ہر بندہ اپنے ہی طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ہر بندے کا اپنا جی ہاں، ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہے کسی بھی کام کو کرنے کا۔ فرمایا فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے کہ کون زیادہ راہ پر ہے، کون زیادہ اچھے انداز پر اور اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے رویے اور ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کہ گفتگو تک کیا یہ محیط ہے ہمارا رویہ؟ رویہ دراصل ایک، اس کو میں کہوں گا کہ ایک اثر ہے، اثر، یعنی آپ کی گفتگو ہو یا آپ کی باڈی لینگویج ہو یا آپ کا کوئی بھی ایک ایسا انداز کہ جو لوگوں تک کسی بھی طرح پہنچے، کوئی بھی لہر پیدا کرے، تو وہ جو لہر پیدا ہوتی ہے اور وہ دوسرے تک پہنچتی ہے، تو وہ جو ایک انفلوئنس ہے وہ دراصل ہمارا رویہ ہے، اور یہ سامنے والے کو مشکل کر دیا، تھوڑا آسان کریں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے کوئی ہم سے بات کی، اب آپ جیسے مجھ سے آپ پوچھیں، کچھ بھی پوچھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پوچھیں۔ میں نے کہا کہ رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کچھ کہا بھی آپ کے سامنے، کچھ کیا میں نے کچھ کہا ہے نہ کچھ کیا ہے، آپ کو میری باڈی لینگویج کے اندر بھی کوئی تبدیلی کچھ نظر نہیں آئی ہوگی، لیکن میں نے صرف آپ کو دیکھا ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ تک اثر گیا ہے نا اس کا، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کچھ محسوس کیا اس کو۔ تو آپ کے انداز کی کوئی بھی ایک ایسی لہر جو دوسرے تک پہنچتی ہے اور اس کو کسی نہ کسی انداز میں اس پر اثر کرتی ہے، تو یہ آپ کا رویہ ہے دراصل، بیہیویئر ہے، اور یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، یہ برا بھی ہو سکتا ہے، یہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں، کمیونیکیشن ہے ہمارا رابطہ ہے، ہمارے تعلقات ہیں، دوسروں کے ساتھ مربوط ہوئے بغیر ہم اس دنیا میں آسانی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اچھا، آپ نے بات کی کہ اس ٹاپک پر بڑی ریسرچ ہوتی ہے دنیا میں، بڑی بات ہوتی ہے، آپ نے بات کی، اچھا پھر آپ نے اس کا کچھ ریفرنس بھی دیا اس اصول کا جس کو دنیا آج کل سنہری اصول کہتی ہے، گولڈن رول کہتی ہے ایتھکس کا۔ وہ کیا ہے کہ ڈو انٹو ادرس ایز یو وڈ ہیو دیم ڈو انٹو یو، کہ دوسروں کے ساتھ آپ وہ کیجئے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کریں۔ اچھا، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اخلاقیات کا دنیا بھر میں سنہرا اصول ہے کہ اگر اس اصول کو سامنے رکھ کر کسی بھی معاشرے کی بنیاد رکھی جائے یا کوئی بھی فرد اپنی اگر اچھی بنیاد کھڑی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس سے بہترین اصول نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھا اصول ہے، انکار نہیں ہے، اور اس کو سن کر واقعی ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار واقعی بات تو بڑی زبردست ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے وہ کائنات کے اعلیٰ دماغ لگے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے کہ جو ذہین اور فتین کہلاتے ہوں گے، انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کر کے اس کے فوائد و نقصانات کو پیش نظر رکھ کے فہرست مرتب کر کے اس اصول کو بیان کیا ہوگا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جو ایک اصول ہمیں بیان کیا، جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور علم نفسیات کے اصولوں کو بھی سامنے رکھ کر دیکھیں تو اس پائے کا اصول نہیں ملتا۔ اچھا، میں جب بیان کروں گا تو ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو، ہم یہاں سننے والوں کو بھی لگے کہ یار بات تو یہ وہی ہے جو گولڈن رول کے اندر بیان کر دی گئی، میں بیان کروں گا دونوں میں فرق ہے کیا؟ بخاری شریف کے حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور جو اخلاقیات کا سنہری اصول جسے کہا جاتا ہے اس کو سامنے رکھیں، بظاہر لگتا ہے ایک بات ہے، لیکن دونوں میں جو بنیادی فرق ہے نا، وہ یہاں پہ آ کے سمجھیں کہ اس کو زمین اور آسمان کا فرق بنا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اخلاقیات کے سنہری اصول کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ پھر آپ کے ساتھ کریں۔
جی تو یہاں پر دراصل یہ اصول بہت اچھا ہے اور اس سے معاشرے میں امن بھی ہوتا ہے اور بڑے زبردست رویے اس سے پنپتے ہیں، لیکن اس میں ایک پیچھے جو اس کی ایک چیز موجود ہے جو اسے خراب کرتی ہے، اور وہ ہے خود غرضی۔ یعنی میرا لوگوں کے ساتھ اچھا ان کے ساتھ رویہ اپنانے کا، اچھا ان کو ٹریٹ کرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے کہ یار بدلے میں بھی مجھے کیا ملے، وہی چیز، اچھا انداز ملے، اچھے اخلاق سے بھی مجھ سے بات کی جائے اور مجھے بھی بدلے میں فائدہ ہی ملے، میں نقصان سے بچ جاؤں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک کے اندر جو بات ہے وہ اس خود غرضی سے محفوظ ہے۔ آپ نے کی جو حدیث پاک ہے اس کو اگر ہم ذرا غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سامنے والے کو اپنی ذات سمجھو اور اس چیز سے بے پرواہ ہو جاؤ کہ تمہیں بدلے میں ملتا کیا ہے۔ تم نے صرف اور صرف اچھے اخلاق اس لیے اپنانے ہیں کہ وہ اچھے ہیں، اور تم ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہو، ایک اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو، اور تم نے صرف اسی لیے ہی وہ کرنا ہے۔ اب آگے سے تمہیں برا ملے تو کیا پھر تم نے برا کر دینا شروع کر دینا ہے؟ نہیں، ہم نے تب بھی کیا کرنا ہے، اچھے اخلاق سے ہی پیش آنا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ جو ایک بنیادی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ سائیکولوجی کے اصول کے مطابق دیکھی جائے تو سامنے سے ہمیں کیسا ہی برتاؤ ملے یا نہ ملے، خود غرضی اس کے اندر بالکل موجود نہیں ہے، اور ہم نے وہ چیز کرنی ہے کہ جو بس مجھے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دیکھا جائے تو ایک اگر سوال کیا جائے اسد بھائی کہ یار آپ کیوں اچھا رویہ اپنانا چاہتے ہیں، کس کے لیے اپنانا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا جواب دیں گے ہم؟ ہو سکتا ہے کہ جو سنہرا اصول اس کو جو اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں اور جدید جو ایتھکس کا جو علم ہے اس کے اصولوں کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہترین اصول ہیں، وہ یہاں پر آ کر کنفیوز ہو جائیں کہ یار میں اچھا رویہ کیوں اپنانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن ایک مسلمان باقاعدہ سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہے کہ یار میں جو اچھا رویہ اپنانا چاہتا ہوں، اچھے اخلاق اپنانا چاہتا ہوں، اس کی وجہ لوگ ہیں ہی نہیں، کوئی اور وجہ ہے ہی نہیں، میرے پاس صرف اور صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ مجھے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھے انداز کے ساتھ پیش آنا ہے، اور سورہ حجرات دیکھ لیں، سورہ لقمان دیکھ لیں، قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقیات کے اوپر اس انداز میں آیات بیان فرمائی ہیں کہ وہ ہر آیت اپنی ذات میں ایک بہت بڑا اصول ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میں جو اپنا اچھا رویہ اپناتا ہوں تو میرے لیے اس کی وجہ کوئی فائدہ حاصل کرنا، یہ لوگوں کو اپنے ساتھ اچھا کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف رب کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ وہ ایک اتنی باریک بات ہے کہ دنیا بھر میں جتنی رویوں پر بات کر لیں، جتنی ایتھکس کے اصولوں پر بات کر لیں، یہ وہ ایک خصوصیت ہے جو صرف اسلام میں نظر آتی ہے اور کہیں پہ نظر نہیں آتی۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اور واقعی ہمیں بے غرض ہو کر اچھے انداز اختیار کرنے چاہیے، اور نتیجتاً آپ تک اس کا اچھا ہی نتیجہ پہنچے گا، لیکن ایک بیسک جو بنیادی نیت ہے وہ ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ بلال بھائی، یہ رویہ ہے یا رویہ ہے؟ یہ رویہ ہے، را پر بھی زبر ہے، واو کے زبر کے ساتھ ہے۔ واو پر بھی زبر۔ چلے جی، میں نے کہا تلفظ میں بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے، ہو رہی ہو، تو واو کے زبر کے ساتھ ہے۔ شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں جنرلی لوگوں کے رویے جو ہیں کیسے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ لوگوں میں رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ رویے جو ہے نا وہ اب یہ سمجھ لیں معاشرے کے اندر بھی اگر غور کرتے ہیں نا تو ہر ایک کا رویہ، یعنی رویوں کی تقسیم کی جائے تو مختلف رویے ہمارے سامنے آتے ہیں جی، اور رویے جو ہے نا، یہ رویہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سمجھنے کی تربیت کے ذریعے آتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ننھا منا بچہ ہوتا ہے، تو کچھ ایسے ایٹیچیوڈ کہہ لیں، کچھ رویہ تو اس کا بھی ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز پسند آتی ہے تو اس کو وہ اچھا فیل دیتا ہے، مسکراتا ہے۔ یہ تو شروع سے ہی اس کے اندر اللہ تبارک نے فطرتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان رویوں کو مثبت انداز میں ڈھالنا، یہ سب سے پہلی تربیت گاہ تو ماں باپ کی ہے، ہمارا گھر ہے، اس کے بعد پھر ہمارا معاشرہ ہے، خاندان ہے، پورا ایک جو سسٹم ہے، اس سسٹم سے جو ہے وہ رویے جو ہے وہ مثبت رویوں کو جو ہے وہ ترویج اس کی ہوتی ہے، اور نیگیٹو جو رویہ ہوتا ہے اس کو پرموٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جیسا اس کے ارد گرد بچے کے ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق رویے انسان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کون سا رویہ ہے جس کو پرموٹ کرنا ہے اور کون سا رویہ ہے جس کو پرموٹ وہ کرنے جیسا ہے نہیں، اس کو آگے نہیں بڑھانا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ تربیت کرتی ہے۔ اور کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ جیسے آپ نے کہا کہ
कुछ चीज़ें तो फितरी है ना, भूख लगेगी तो बच्चा रोएगा, बड़ा बात करेगा, ये एक नेचर हो गई। मुझे तकलीफ़ होगी तो मैं इलाज के लिए जाऊंगा या किसी से शेयर करूंगा। लेकिन बच्चा बड़ा हो गया और समझदारी की उम्र को पहुंच गया, तो इस उम्र के अंदर जनरली आप क्या फील करते हैं? लोगों के रवैये ज़्यादातर मुस्बत हैं, मनफी हैं, या क्या हैं? रवैये जो है ना फी ज़माना, माशरे के जनरली फी ज़माना जैसे माशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी आ गई, इस्लामी तालीमात से दूरी है, तो हमारे रवैये जो है ना वो नेगेटिव ज़्यादा नज़र आते हैं, ज़्यादा नेगेटिव है। ज़्यादातर नेगेटिव कोई नज़र दो आते हैं। चीज़ें बयान करें शाह साहब कि ये देखिए, अब ज़ाहिर है कि अब ये तो बहुत बड़ा समुंदर है ना, मतलब 1000 चीज़ें आ जाएंगी। हमारा बोलना, हमारा रिस्पॉन्स करना, हमारा इवन के कुछ चीज़ तलब करना, कोई हमसे तलब करे उसको देना, इवन के सदका देना, ज़कात देना, उसके अंदर भी बिहेवियर आ जाएगा। पढ़ाने का रवैया अलग, पढ़ने का रवैया अलग, किसी से बात करने का अलग, किसी को डांटने का अलग, किसी से काम लेने का अलग, किसी के लिए काम करने का अलग। तो कोई एक दो चीज़ें जो आप समझते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि थोड़ा हम स्पेसिफाई भी हों कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ है और ये बिहेवियर है, ये नेगेटिव है, इसको हम इस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं। जी, जैसे हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ी जो रवैया है अदम बर्दाश्त का है, सही, यानी सब्र और तहम्मुल बुर्दबारी, इसकी अगर अगेंस्ट देखें तो वो हमें अदम बर्दाश्त नज़र आता है। यानी कोई बर्दाश्त वाला कहते हैं ना, मादा ही नहीं है इसके अंदर। सही। तो वो हमारा ये जो मुआशरे के अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। यानी कि कोई चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, अगर सामने वाले की तरफ से वो चीज़ आ गई तो अब उसके ऊपर बिल्कुल बर्दाश्त वाला मामला नहीं होता। यानी कोई अगर ऐसी बात सुनी जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है तो फ़ौरन रिएक्ट कर जाते हैं। गुस्सा जो है, बेजा गुस्सा करना आम होता चला जा रहा है और बर्दाश्त वाला मामला जो है वो निकलता चला जा रहा है और फ़ौरन लोग रिएक्ट कर देते हैं चीज़ों के ऊपर। उससे क्या है, माशरे के अंदर ये जो अदम बर्दाश्त है, ये किसी की चीज़ को, किसी की बात को बर्दाश्त ही ना करना, तो ये इसकी वजह से बहुत सारी जो है वो ये समझने कि माशरे के अंदर बुराइयां जन्म लेती हैं। कुछ मिसालें देखिए, कोई आपकी ज़िंदगी का वाक़या हो, जैसे आपने बात कही, तो ज़ाहिर है आपका मुशाहदा होगा ना कि माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त हो गई। कोई माजी का वाक़या ज़हन में हो, अगर उससे आप एड्रेस करना चाहें। और दूसरा, अगर कोई ऐसी चीज़ हुई, देखिए हम ये तो कहते हैं कि भाई रिएक्टिव नहीं होना चाहिए और आपको बेसब्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा करें? अब ज़ाहिर है कि गुस्सा तो आएगा, ये भी तो एक फितरी बात है ना। मिसाल है, आपने मेरे साथ दुरुस्त नहीं किया तो एक फितरी बात है, मैं अंदर से तो ज़रा गुस्सा आएगा। मेरे साथ कोई अगर मिसबिहेव करेगा तो उस पर मुझे प्यार तो नहीं आएगा। तो करना क्या चाहिए और इसको हम कैसे रिएक्टिव ना हो और सब्र का मादा कैसे आए? देखिए, इसकी जो ऑपोजिट चीज़ है वो है बर्दाश्त करना, जिसे हम सब्र कहते हैं, जिसे हमें तहम्मुल कहते हैं, जिसे हम बुर्दबारी कहते हैं। तो इसके ऊपर गौर करें कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला सब्र करने वालों के साथ। बेशक। सब्र के जो फ़ज़ाइल हैं उसको पढ़े कि, और वो है ना कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कि वल काज़िमीन अल गैज़ा, एक सिफ़त बयान की गई कि वो जो जब गुस्सा आता है उस पर वो सब्र करते हैं, उस पर गुस्सा जो है वो पी जाते हैं। तो जो है वो रिएक्ट ना करने के ऊपर अपने बर्दाश्त ना करे और बंदा जो है वो बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करे, उससे उसको जो फ़ज़ाइल हासिल होंगी उसको बरकतें मिलेंगी। हमारी डेली रूटीन के अंदर देखा है और हमने भी ऐसे वाक़यात देखे हैं, आंखों देखे वाक़यात हैं। जैसे हम ट्रैफिक में जा रहे हैं जी, तो आप बाइक पे हैं, पहले के दौर में साइकिल हुआ करती थी, तो आज भी है, लेकिन आज भी है, लेकिन हमारे यहाँ वो बिल्कुल कम इस्तेमाल की जाती है। तो हमारे यहाँ क्या है कि जैसे आप गए जी, हल्की वाली जी 25-30 हज़ार से शुरू है। तो आप जैसे गाड़ी पे जा रहे हैं और थोड़ा सा जो है वो आपकी तवज्जो नहीं रही, सामने वालों ने गलती की या आपने गलती की और गाड़ी आपस में लग गई जी, तो अब ये मौका है कि यहाँ पर आपको बर्दाश्त करना है कि जो है वो अगर सामने वाले की गलती है तो आपको बर्दाश्त करना है, और अगर सामने वाले की गलती नहीं है
تو آپ کو آگے بڑھ کر اس سے معذرت کرنی ہے صحیح. اور جو ہے وہ سلسلہ کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بالکل دونوں طرف سے ہی عدم برداشت والا معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی جس کی غلطی ہوتی ہے وہ غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جس کی غلطی نہیں ہے وہ الٹا اس کو جو ہے وہ باتیں سنا رہا ہوتا ہے. اچھا، بعض یہ تو آنکھوں دیکھا ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ اسد بھائی بات یہ ہوئی کہ ذرا سا معاملہ ہوا کہ گاڑی آپس میں لگی. حالانکہ اگر ویسے دیکھا جائے فزیکلی تو نہ تو اس کی گاڑی ڈیمیج ہوئی زیادہ نہ اس کی ہوئی، دونوں کے اندر جو ہے وہ تھوڑا ایسا ہوا الحمدللہ کوئی چوٹ ووٹ بھی نہیں لگی. لیکن کیا ہے کہ دونوں باہر نکلے، اپنی گاڑی دیکھی اور اس کے بعد تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، آپ رونگ آ رہے تھے، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، اور آپس میں کیا ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. جو نقصان پہلے نہیں ہوا تھا اب وہ کرنے بیٹھ گئے. اچھا، کرنے بیٹھے، اب وہ بڑھتا چلا گیا معاملہ. پھر کیا ہے الفاظ جو ہے وہ اس طرح کے نکلے سامنے والے کے بارے میں. جی. تو اب وہ گالم گلوچ والا سلسلہ اور پھر لڑائی مار کوٹائی والا. اس میں اب کیا پوری روڈ وہ جام ہے اور وہ دونوں لڑ رہے ہیں، دو بندے بچا رہے ہیں، کوئی لے کے جا رہے ہیں. کیا ہوا کیا؟ ابھی پیچھے سے پوری ٹریفک جام ہے. ہوا کیا معاملہ کہ سامنے لڑائی ہوگی. اچھا، لڑائی کی بنیاد کیا بنی؟ بنیاد یہ بنی کہ ہلکا سا گاڑی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئی. ابھی ہونا یہ چاہیے تھا اگر بالفرض کو ایسا معاملہ ہوتا تو ایک دوسرے درگزر کر دیتے ہیں، اور اگر درگزر جو ہے وہ کر دیتے، اگر باہر بھی کوئی نکلتا تو دیکھتے کہ الحمدللہ آپ یہ پوچھتے ایک دوسرے کا حال کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، چوٹ ووٹ تو نہیں آئی ہے. تو میری زندگی میں ایسا واقعہ ہوا کہ ہم جاتے تھے کالج پڑھنے کے لیے. جی. تو اس دور میں سائیکل ہی استعمال کرتے تھے. جی. تو شیخ طریقت امیر علیہ السلام برکاتہ عالیہ اس حوالے سے تربیت فرماتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کی غلطی ہے تو معافی مانگنی ہے، اور اگر آپ کی غلطی نہیں ہے اور سامنے والا غصے میں ہے، ایسی کوئی پوزیشن بن رہی ہے، تب بھی اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کر لیں معذرت والے کہ سامنے والے کو ہو گیا یار غلطی اس کی نہیں بھی ہے تب بھی یہ مجھ سے معذرت کر رہا ہے، وہ بھی اللہ نے چاہا تو وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اب سائیکل پہ میں جا رہا ہوں اور سامنے سے جو ہے وہ دوسرا بائک کے اوپر آ رہا ہے، جو وہ بھی سائیکل کے اوپر، میں بھی سائیکل پہ ہوں، وہ بھی سائیکل پہ آ رہے ہیں، لیکن میری جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہے اور میں سپیڈ میں بھی نہیں تھا، اور سامنے والے کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست میں نہیں ہے، اور وہ یعنی گلی سے باہر نکلے ہیں کونے سے اور ان کو سپیڈ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اور وہ اس سائڈ سے نکلے ہیں اور نکلے بھی اس انداز میں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا سائیکل کے اندر سائیکل لگی. اچھا، جیسے سائیکل لگی نا وہ سامنے والے نا بہت زیادہ غصے میں آ گئے نا، ایک دم انہوں نے کچھ نہ کچھ بولنا چاہا. جیسے انہوں نے کچھ بولنا چاہا نا فوراً میری زبان سے نکلا، آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ خیریت ہے، کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں آئی؟ میں نے 2-4 دعائیں دی ہیں اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل گیا. وہ کافی دیر تک بندہ وہاں کھڑا رہا اور پھر میرے بعد یہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا ریئیکٹ کچھ اور ہوتا نا تو شاید وہاں پہ لڑائی جھگڑے والی کیفیت. اس دن کی کالج کی کلاس تو گئی تھی آپ کی، بات بڑھ جاتی نا، بالکل ایسے پتہ نہیں کیا ہوتا. ایسے ہی. اچھا، اب یہ جیسے ابھی جو بلال بھائی نے بتایا جیسے کہ آپ نے سوال کیا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے میں جب سامنے والے نے سوال کیا نا اس کے جواب میں ہمارا دیکھنا ہی ہمارے رویے کو ظاہر کر جاتا ہے. جی. یعنی دیکھا ہی آپ نے، کسی نے سوال کیا ہے آپ سے اور دیکھا آپ نے ایسے جو ہے وہ جلال والے انداز میں گھور کے دیکھا ہے. یعنی اگر آپ نے اور چہرے پر جو ہے وہ اس طرح کا انداز بنایا، وہ دیکھ کے سامنے والا کہتا ہے کہ یار یہ مطلب جیسے کسی نے کوئی چیز مانگی ہے اور آپ نے اس کو دینی نہیں ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، اور اگر بعض دفعہ ایسا بھی تو زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لے لو، لیکن چہرے کی کیفیت ایسی، اچھا لے لو. پھر چہرے کی کیفیت آپ کی، یہ آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے، آپ کا جو رویہ ہے نا، یہ سامنے والے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس سے میں نے سوال کیا، اس سے کوئی چیز مانگی ہے، یہ مجھے دینا چاہتا ہے نہیں دینا چاہتا ہے، میں نے اس کو سلام کیا ہے، یہ مجھ سے آگے روابط بڑھانا چاہتا ہے نہیں بڑھانا چاہتا، یہ مجھے اس کو جو ملا ہے، میں اس کو جو ملا ہوں، مجھے مل کر اس کو خوشی ہوئی ہے یا نہیں خوشی ہوئی ہے، میرے غم کو اگر اس نے دیکھا ہے تو اس کو غم کی اس کو فیلنگ ہے یا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے رویے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سامنے والا کیا جو ہے وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہا ہے، کیا اس کا رویہ کیا اس حوالے سے. ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ نے جو مثال بھی دی اور جو چیز بھی کہی تو یہ ایک مثال ہے، لیکن
ہم سب غور کریں گے تو بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے جو ہے وہ ایسی آ سکتی ہیں کہ کس موقع پر ہم نے کیسا بیہیویئر اپنایا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مس بیہیو کر کے بعد میں خود بھی شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش کہ اس وقت میں اس سے بہتر جواب دے سکتا تھا. ہمارا مجموعی ماحول بھی ہمارے بیہیویئر پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ جو ہم ابھی ٹاپک چھڑی گیا ہے, صحیح. جن ممالک کے اندر قانون زبردست ہے نا, جی وہاں پر سب کا بیہیویئر بھی ٹھیک ہوتا ہے. صحیح. اور یہ تو نظارے میں نے دیکھے ہیں ایک سے زیادہ ملکوں کے اندر. وہاں کا قانون یہ کہ بھئی اگر گاڑی لگ گئی نا بس آپ چھوڑ دیں, آپ گاڑی ہلا بھی نہیں سکتے, بس جیسی لگی آپ سائڈ پر ہو جائیں. اگر آپ نے زیادہ ہوشیاری کرنے کی کوشش کی, جیسے ہمارے یہاں عموماً مزاج ہے کہ غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں, بھلے مسٹیک ہے یا نہیں ہے, عمومی مزاج ایک یہ ہے, ناظرین بھی اس کو محسوس کرتے ہوں گے کہ یار بس فوراً غالب آ جاؤ, جس کی زبان زیادہ تیز ہے جو غالب آ گیا, جو جیتا وہی سکندر. سو یہ مجموعی, کیونکہ یہاں پہ قانون کی ویسی عمل درآمد ہے نہیں, تو اب وہ بیہیویئر ہے, اب وہ غلطی ہے نہیں ہے, لیکن جس کی زبان بڑی ہے, جس کا منصب بڑا ہے, جو اس وقت جو وہ غالب آ گیا تو وہ نکل گیا, اور جو بیچارہ شریف آدمی ہے, سیدھا آدمی, پھنس گیا. لیکن جہاں پر ممالک کے اندر قانون کی پاسداری ہے, وہ عمل کروانا جانتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے پھنے خان جو ہے نا چپ چاپ کھڑے ہوتے ہیں. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا نا کہ حال پوچھنا چاہیے, وہاں سارے حال پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا. ان کو پتہ ہے کہ جن کا یہ کام ہے کہ بھئی کس کی مسٹیک ہے, وہ آئیں گے, دیکھیں گے, آپ سے سوال جواب کریں گے, اور ہاتھ کے ہاتھ آپ کو ایک پرچہ دے دیں گے کہ سر یہ آپ کی مسٹیک ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ غلط جگہ سے آ رہا تھا, تو ڈیفینیٹ ہے جو غلط رو سے آ رہا ہے, اصول کے خلاف آ رہا ہے, تو اس کی مسٹیک ہوگی. اب اس نے جو ہے نا وہ نقصان پورا کرنا ہے, اور وہ کروانے والے کرواتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہم ٹھیک ہے تربیت سے بہت فرق پڑتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں یا ان ملکوں کے اندر یا ان جگہوں کے اوپر, ایون کہ ہم اپنے ملک کی بھی اگر بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر معاملہ یکساں ہے. بعض سوسائٹیز ایسی ہیں, بعض جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پر جو بھی ان کا یونین ہے یا عمل درآمد کروانے والا جو بھی وہاں پہ شخص ہے, تو وہ چونکہ سیدھا ہوتا ہے تو لوگوں کا بیہیویئر بھی سیدھا ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک امپیکٹ ڈالتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیے یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں, کوئی عمل کرواتا ہے نہیں کرواتا, قانون پکڑتا ہے نہیں پکڑتا, میں بچ نکلتا ہوں نہیں نکلتا, میں کتنا سمارٹ ہوں, میں اپنا اثر و رسوخ کتنا استعمال کر سکتا ہوں, لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر میری غلطی ہے یہاں تو میں بچ جاؤں گا, لیکن قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. آج میں اپنے بیہیویئر کو درست نہ کر کے اپنے نفس کو تو خوش کر سکتا ہوں, میں غالب آ سکتا ہوں, اپنا کارڈ دکھا سکتا ہوں, اپنا منصب بتا سکتا ہوں, میرے سینے پہ جو ایک ٹیگ لگا ہوا ہے کسی بھی منصب کا, اس کی وجہ سے میں سامنے والے کو دبا تو سکتا ہوں, لیکن کیا یہ ساری باتیں مجھے مرنے کے بعد بچا سکیں گی؟ آج ہو سکتا ہے کسی کا نقصان ہو گیا تو 2-4 ہزار کا ہوگا, 5 ہزار کا ہوگا, 10 ہزار کا ہوگا, کیا ہوگا میکسیمم, آپ معاف کرا لیں, نیگوشیٹ کر لیں, آپ کچھ بھی کرا کے یہاں پر جان چھڑا لیں. لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم نے مس بیہیو کیا اور کل قیامت کے دن سوال ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. تو دونوں چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مزید اس پر کلام کریں گے, لیکن کچھ کالز کو جو ہے وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. 2-4 کالز ایک ساتھ جو ہے وہ سنا دیجئے, ہو سکتا ہے کچھ نعت خان کے لیے بھی ہوں, کچھ ٹاپک سے متعلق بھی ہوں. جی سنائیے. محمد اشرف اتاری. اس وقت الحمدللہ ہم ایک خانوال کے ایک اطراف گاؤں ہے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں. اسد بھائی ماشاء اللہ مرحبا. آپ نے جیسے رویوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ماشاء اللہ, جیسے آپ نے کلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, تو کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بار بار سننے میں مزہ آتا ہے. اسی طرح کچھ جو اسلامی بھائی بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں, ہم جنہیں سنتے ہیں تو وہ بھی ایسے
ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ ان کا کردار، ان کی گفتار ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. ماشاءاللہ مہروز بھائی اور آپ ماشاءاللہ مرحبا. اور مہروز بھائی نے رویوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا پروگرام میں، جب کوئی غلطی دوسرا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ہم اصلاح کرنے کے لیے اس سے جو بہیو کرتے ہیں وہ ایسا بہیو کرتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ غلط محسوس ہوتا ہے. تو ہمیں غلطی کی اصلاح کس انداز سے کرنی چاہیے؟ انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. آواز تو جانی پہچانی لگ رہی ہے. چلیے جی، جزاک اللہ، آپ نے فیڈ بیک دیا، کال کی. مزید حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا. اسد بھائی کی تشریف آوری، مرحبا ماشاءاللہ. آج کا موضوع رویے بہت پیارا ہے اور یہ بہت اہم بھی ہے، بلکہ یہ جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے. کہ جیسا کہ والدین کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ اور خصوصاً ساری اولاد کے ساتھ یکساں ہونا، اگر کسی ایک بچے سے رویہ زیادہ بہتر اور باقیوں سے بہتر نہیں، یا کسی ایک سے بہتر نہیں باقیوں سے بہتر، تو یہ اولاد کو والدین سے دور کر سکتا ہے. اور اسی طرح اولاد کا رویہ اپنی والدین کے لیے اور بیوی اور شوہر کا رویہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر اچھا ہے تو ان کی زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے، اور اگر اچھا رویہ نہیں تو پھر مشکل سے گزارا ہو سکتا ہے. اسی طرح دکاندار جو ہے، اس کا رویہ اپنے گاہک کے ساتھ اگر اچھا رویہ خوبصورت ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ دکانداری اچھی ہوگی. اگر رویہ درست نہیں تو پھر اس کے جو کسٹمرز ہیں اس سے دور بھاگنے لگیں گے کہ اس دکاندار کا رویہ اور اس کا لہجہ اچھا نہیں ہے. اسی طرح دوستوں کا آپس میں رویہ، روڈ پر جا رہے ہیں، راستہ نہ ملنے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، راستے میں کوئی کھڑا ہے، کسی کی گاڑی موٹر سائیکل بند ہو گئی، تو ہمارا رویہ اس وقت کیسا ہونا چاہیے؟ کہ کیا ہم کوئی آدھا منٹ، کوئی 2-4 سیکنڈ، کوئی 1 منٹ اس کی گاڑی کے سٹارٹ کرنے، موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے، یا اس کو سائیڈ پہ لگانے، یا کوئی بیٹھ رہا ہے کوئی اتر رہا ہے تو کیا ہم انتظار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس وقت ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اسد مدنی صاحب بھی موجود ہیں، تو اس بارے میں بھی کچھ روشنی فرمائیے. جزاک اللہ خیر. آمین. ایک سوال کا جواب مہروز بھائی سے چاہوں گا، دکاندار اور اس کے تعلق سے، اور ایک کا بلال بھائی سے، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ یکساں رویہ. پھر انشاءاللہ دوستوں کے بارے میں شاہ صاحب سے پوچھیں گے. ایک اور کال سنتے ہیں، لیکن اس میں جو ایک بات تھی اس کو مختصر کر کے پھر میں اگلی کال کی طرف بڑھوں گا. کامن سینس سے کام لینا چاہیے. اب آپ کو پتہ ہے سامنے سگنل جو ہے وہ بند ہے، اور جب تک آگے ٹریفک نہیں کھلے گا تو میرا آگے والا نہیں چل سکتا. اب یا تو آپ اڑ کے اس کو پاس کر لیں. اب وہ بیچارہ روڈ پہ سونے کے لیے نہیں آیا ہوا، اس نے بھی کہیں پہنچنا ہے، اس نے بھی کہیں گھر پر جو ہے وہ جانا ہے. وہ بیوقوف نہیں ہے کہ وہ خامخواہ کھڑا ہوا ہوگا. اب جو پیچھے ہارن بجانا ہے اور اس کو تنگ کرنا ہے اور ایک شور والا ماحول پیدا کرنا ہے، تو اس پہ تو آپ نے مجھ سے سوال کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اس ہارن بجانے والے کا اپنا جو ہے نا وہ دماغ شاید ٹھکانے پہ نہیں ہے. آپ ذرا کامن سینس سے کام تو لے. لائن لگی ہوئی ہے اور وہ جو آپ کے آگے کھڑا ہے وہ بھی بیچارہ مجبور ہے، لیکن آپ اس کو تنگ کرے جا رہے ہیں اور خود بھی پریشان ہو رہے ہیں. تو بھائی سکون لے لیں. آپ یقین کریں 2 منٹ کے بعد روڈ پہ کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو، سب نے گھر جائے. اگر ہارن دینا نہیں ہے تو پھر گاڑی میں موجود کیوں ہارن تو دینا ہے نا. ہاں جی، کسی نے کہا تھا، اب میری اس پہ تحقیق تو نہیں ہے بہرحال، لیکن اچھا میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ یہ ہارن اصل میں انسانوں کے لیے بنا نہیں تھا، کیونکہ جب آپ ٹریفک پر ہوتے ہیں تو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور انڈیکیٹرز سے آپ وہ گاڑی چلاتے ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرا بھی دیکھ رہا ہے. ہاں جی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو انڈیکیٹر ہے، اشارے جو ہے نا یہ انسانوں کے لیے. یہ ہارن بنا تھا کہ اگر سامنے گدھا آ گیا ہے، اب اس نے تو اشارہ نہیں سمجھنا نا کس نے دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے، تو اس کو آپ پام بجا کے جو ہے نا بتائیں کہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاؤ. لیکن اب اس کا استعمال کس قدر ہے اور کس کے لیے ہے؟ اور چلو اگر یہ انسانوں کے لیے بھی ہے تب بھی اتنا نہیں تھا جتنا ہم نے اس کو بنا دیا ہے. یعنی کہ ایسا برا حال. اب لائٹ جو ہے وہ گرین ہوئی، اب اس کے بعد چند سیکنڈ لگتے ہیں، وہ بھی دائیں بائیں دیکھے گا کوئی فاسٹ تو نہیں آ رہا. لائٹ گرین ہونے کے بعد بھی چند سیکنڈ وہ، لیکن یہاں گرین ہوئی اور پیچھے 4-5 نے جو ہے ایک ساتھ ہارن بجانا شروع کر دیا. تو اس کو کبھی بھی عقل مندی، کوئی بھی مطلب ایک مناسب طبیعت والا شخص اس کو پسند نہیں کرے گا. چلو لوگ کیا کرتے ہیں
کم از کم میں اور آپ تو اس کا خیال کریں. آج کے بعد جب بھی ایسی سچویشن ہو اور اگر یہ بات یاد آ جائے اور آپ کا ہاتھ کہیں پر جانے لگے تو ذرا رک جائیے گا کہ بھائی چل پڑے گی, 2 سیکنڈ کی بات ہے. لیکن ایک ہم بہت زیادہ جو ہے وہ عجیب و غریب, اچھا ہارن تو رہ گیا, اب تو کھڑکی کھول کے منہ نکال کر بھی جو ہے نا اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں. ان کو اس پہ بھی تسلی نہیں ہوتی. اچھا بعض اوقات تو باہر بھی آواز اس کی نہیں جا رہی, اندر جو ہے وہ بیٹھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, بڑبڑا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک نیگیٹو بیہیویئر ہے. اگر آپ ایک اچھے اور پرسکون رہنے والے شخص ہیں تو ان مواقع پہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے. یہ تو ایک مثال ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں. لائن لگے, اے ٹی ایم پہ کھڑے ہوئے ہیں, اب 2 لوگ ہو گئے تو وہ بجانا شروع ہو جائے, بھائی وہ پیسے نکالنے آیا ہے, وہ یہاں سونے نہیں آیا, اندر کوئی ایرر ہوگا, کچھ بھی ہوگا. آپ کیوں اس کو تنگ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ اس پہلو پہ یوں غور کرنا شروع کریں نا تو آپ کو بہت ساری جگہوں پر اپنا انداز عجیب و غریب لگے گا کہ بھائی کوئی بھی یہاں پہ رہنے کے لیے سونے کے لیے نہیں آیا, آپ تھوڑا سا صبر کر لیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خام خواہ کوئی ڈیلے کر رہا ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا, لیکن جتنا ہم ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں اتنا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال آج کے اس پروگرام کی برکت سے اگر کوئی ایک شخص بھی یہ نیت کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وصول ہے. چلو وہ ایک آپ ہی ہو سکتے ہیں, تو کم از کم میں تو اپنے بیہیویئر پر کم از کم ایسے مواقع پہ غور کروں. مزید کال سنائیے. بلائنڈ ہوں, نبینا ہوں, تو یہ کلام سنا دیں. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, مدینے میں کیسا شعور آ رہا. چلیے جی, نعت خوان اسلام بھائی کے لیے بہت ہی پیارے کلام کی فرمائش ہے. ایک کال اور دے دیجیے. میں آکاش تاری عرض کر رہا ہوں, مدینہ بنے مدینہ, یاد مدینہ میں کوئی کلام سنا. چلیے جی, 2 کلام یاد مدینہ سے ہی متعلق فرمائش ہے, انشاءاللہ ان کو لیتے ہیں. لیکن ایک سوال کا جواب میں چاہوں گا. مہروز بھائی, گاہک اور دکاندار جی, اس کے آپس کے بیہیویئر کا کویشچن کیا گیا, یہ کتنا اہم ہے, اور اگر کوئی شخص دکاندار ہے تو اس کا مس بیہیو اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہے اور اس موقع پر ہمیں کیا غور کرنا چاہیے؟ اصل میں مارکیٹ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں نا تو کسٹمر کے تو اتنے ایتھکس بیان نہیں ہوتے, یا یوں کہہ لیجیے اسے کسی حد تک مارجن حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ غلط بیہیویئر بھی کر رہا ہے, پیش آ رہا ہے, تو بھی وہ قابل قبول ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسٹمر از آلویز رائٹ. تو وہ ایک سائیکی ہے اور ایک اسٹریٹجی ہے بزنس کی. لیکن اسلام بہرحال دونوں ہی سے اخلاقی تقاضے بھی کرتا ہے اور شرعی تقاضے بھی کرتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ان کے اوپر لازم ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ شرعاً لازم تو نہیں ہے, لیکن ایک اچھا انسان, اچھا مسلمان ہونے کے لیے وہ ضروری ہے. اب جہاں تک دوسری سائڈ کی کہ بزنس مین جو آنر ہے, جو سیلر ہے, اس کے اخلاق یا اس کا کردار یا اس کا بیہیویئر, یہ تو بڑا بیس کرتا ہے بزنس کے اوپر. یعنی اگر آپ اپنے گلی محلے کی کوئی چھوٹی سی دکان دیکھیں یا کوئی بزنس امپائر دیکھیں, تو وہاں پہ دونوں جگہ سروائیو کرنے کے لیے بھی اور سکسیسفل ہونے کے لیے بھی جو چیز بہت میٹر کرے گی وہ آپ کا بیہیویئر, وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, ڈیلنگ ہے آپ کی. یعنی آپ دیکھیں, وہ بات ہے کہ جو سیلز مین ہے نا, سیلز مین کی بات لے لیتے ہیں, ہم مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہی پھر سب جگہ چلتی ہے. سیلز مین کا بیہیویئر اتنا میٹر کرتا ہے, اتنا میٹر کرتا ہے. ایک بات کی جاتی ہے اور تنزن کہی جاتی ہے کہ سیلز مین تو وہ ہے جو گنجے کو کنگا بیچ دے. اچھا, یہ ایٹیٹیوڈ کہیں پہ نیگیٹو بھی یوز ہوتا ہے, لیکن بہرحال اگر آپ اس کی سائنس دیکھیں کہ ایک سیلز پرسن جو ہے اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے کیا, اسے کوئی چھوٹا بزنس مین ہو یا بڑی بزنس امپائر ہو, اسے ہائر کیوں کر رہا ہے اور اس کی ترقی کس بیس پہ ہو رہی ہے, تو وہ ساری سیلز پہ ہی ہوگی. تو یہ پازیٹیو ہی لیا جائے گا. تو اگر کوئی شخص گنجے کو کنگا بیچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ قابلیت ہے, اور اس قابلیت میں بڑا بنیادی کردار ہے آپ کے اخلاقی رویوں کا. وہ جو ہے نا ایک چیز ہے لازمی, وہ تو اپنی جگہ ہے, وہ تو بہت ساری جگہ آپ کو مل جائیں گی, لیکن اخلاق و کردار بڑا میٹر کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی بڑی چیزیں بھی اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بزنس میں وہ اخلاق سے ریلیٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بات ہمارے یہاں کہی جاتی ہے, جی مارکیٹ میں کون سچ بولتا ہے, مارکیٹ میں سچ نہیں چلتا. ایون اگر آپ کہیں پہ کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس مارکیٹ کے لوگوں کے ساتھ آپ کی تھوڑی بے تکلفی ہے اور وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو 100% شرعی اور اسلامی طریقے سے چلنا چاہ رہے ہیں, تو بعض عقل مند آپ کے
خیر اندیش آ جائیں گے سمجھانے کے لیے کہ نہیں 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 آپ کیا کر رہے ہیں, اس طریقے سے مارکیٹ نہیں چلتی. بھائی مارکیٹ میں سے کون چلاتا؟ یہ غلط کہتے ہیں. وہ غلط کیوں کہتے ہیں کہ آپ جب بزنس کرنا چاہتے ہو تو آپ جھوٹے شخص کا انتخاب کرتے ہو یا سچے شخص کا انتخاب کرتے ہو؟ دونوں مشہور ہوتے ہیں. دونوں مشہور ہوتے ہیں. اور مارکیٹ میں چلتا وہی ہے, سروائیو وہی کرتا ہے, سکسیسفل وہی کرتا ہے کہ جو سچا ہوتا ہے, جو وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بعض دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. صحیح ہے, شریعت نے ایک حق دیا ہے بیچنے والے کو, یہ حق دیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ چیز ہے آپ دیکھ لیں جیسی بھی ہے جو بھی ہے, کوئی خیار رویت حاصل نہیں ہے, کوئی خیار شرط آپ کو حاصل نہیں ہے, لینا ہے لیں, نہیں تو نہیں لیں, ایکس وائی زیڈ. تو وہ چیکنگ کر کے جو بھی ہوتا ہے لے جاتا. لیکن بعض دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے, بعض شاپس پہ لکھا ہوتا ہے, ایون بعض بہت بڑے بڑے میں نے اسٹورز پر دیکھا ہے کہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سے پروڈکٹ آپ لیں گے تو واپس بھی کر سکتے ہیں, ریٹرن پالیسی بھی ہے ان کی, ایکسچینج پالیسی بھی ہے ان کی. اور کسٹمر کو کیا ہوتا ہے, لیکن کسٹمر جب خرید رہا ہے, ایک بات ہے کسٹمر خرید کس لیے رہا ہے کہ میں واپس لے کر آؤں گا یا میں ایکسچینج کراؤں گا؟ نہیں جی, کسٹمر اس لیے نہیں خرید رہا, کسٹمر تو اس کو یوز کرنے کے لیے خرید رہا ہے. لیکن اگر اس کو یہ ایک مائنڈ سیٹ مل جائے کہ جی یہ شاپ, یہ فرنچائز یا یہ آؤٹ لیٹ جو ہے یہ سہولت دیتا ہے مجھے, تو ہم کتنا فریلی لے لیتے ہیں. یار یہ بھی لے لو, چلو لے لیتے ہیں, کیا ہے چیک کر لیں گے, سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو ریٹرن کر دیں گے. اب اس سے ہو کیا رہا ہے, اس کا ایک بیہیویئر ہے, بلکہ بیہیویئر بھی نہیں کہوں گا میں, اس نے صرف لکھ کے لگا دیا جی, لیکن اس نے اس کے کسٹمر کی سائیکی کو کتنا انہینس کر دیا ہے, اس کا ٹرسٹ لیول کتنا بڑھا دیا ہے, حالانکہ کوئی راکٹ سائنس والا کام نہیں. تو اسی طریقے سے بزنس میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں, یعنی اس پر میں گفتگو کرنا چاہوں نا سب بھائی, تجربے اور مشاہدات بھی ہیں, اور صرف میرے نہیں ہے, مدنی چینل کے جو ناظرین ہمارے بیٹھے ہوں ان کے بھی ہیں. یعنی میں نے دیکھا لوگ دودھ لے رہے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں کھلا دودھ زیادہ چلتا ہے, ہمارے یہاں ڈبے والا دودھ ابھی اتنا زیادہ ان نہیں ہوا. ہمارے گلی محلوں میں چھوٹے بڑے علاقوں میں دکانیں ہوتی ہیں, لوگ وہاں سے لیتے ہیں, ان کے ملازمین لے آتے ہیں, بعض اوقات وہ پھیری والا لگوا لیتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں بعض اوقات وہ جی 4 دکانیں چھوڑ کر نا 5ویں دکان پہ جا رہا ہے. تو ایک چیز تو یقینی طور پر دودھ کی کوالٹی ہے, اس کو میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن ایک اور چیز ہے, اور وہ ہے اس دکاندار کا بیہیویئر, انداز کیا ہے, انداز. اب دودھ میں تو کوالٹی ہو سکتی ہے, میں چائے کی پتی کی مثال دیتا ہوں, یعنی میں وہ مثال دے رہا چاہ رہا ہوں کہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ادھر بیٹھے ہوئے اکثریت افراد اسے ایکسپیرینس کر چکی ہوگی. چائے کی پتی آپ نے لینی ہے, ٹوتھ پیسٹ آپ کو لینا ہے, یہ ایک مخصوص کمپنی کا لینا ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ کمپنی جو بنا رہی ہے وہ ایسا تو نہیں ہے ہر دکان کو الگ الگ دے رہی ہے, وہ ایک ہی کوالٹی ایک ہی قسم کا اسٹاک سب جگہ سپلائی کر رہی ہے, لیکن آپ وہی چیز وہ 5ویں دکان سے جا کے لے رہے ہیں. اٹس مین کہ کوالٹی کا پرابلم نہیں ہے, یہاں پہ ایتھکس کا پرابلم ہے, یہاں پہ اخلاقی رویوں کا پرابلم ہے. ایون دکانوں پر مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ بعض دکانوں پہ رش نہیں ہوتا, کسٹمر ہی نہیں ہے, اور بعض پہ بہت رش. اس کا ایک ریزن میں آپ کو عرض کروں مارکیٹ کا, اور اگر میرے دکاندار اسلام بھائی سن رہے ہیں, دکاندار افراد سن رہے ہیں, تو دیکھیں اس پہ توجہ دے لیں. ہمارے کو, مجھے بھی تجربہ ہے اسد بھائی, وہ ہے کسٹمر کو پروٹوکول نہ دینا. جی, جس جگہ کسٹمر کو لگتا ہے کہ میری ویلیو نہیں ہے اور مجھے پروٹوکول نہیں مل رہا, کسٹمر وہاں سے موو کر جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اور جہاں پہ لگتا ہے کسٹمر کو کہ نہیں یہ پروٹوکول دے رہا ہے, مثال کے طور پر رش لگا ہوا ہے اور آپ پیچھے کھڑے ہوئے, لیکن اگر آپ جانے لگتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں جی, کیا چاہیے تھا, رکے رکے میں دے رہا ہوں آپ کو. تو اب وہ رک جائے گا, 5 منٹ 10 منٹ بھی ویٹ کر لے گا, لیکن جہاں پہ اگنور ہوا ہے وہاں پہ 30 سیکنڈ بھی وہ اگنور ہونا اپنا برداشت نہیں. بہت بنیادی بات ہے, اور آپ نے جو ایگزامپلز دی عام فہم ہیں اور سمجھنے کے لیے کافی ہیں, اور خاص طور پر جو دکاندار حضرات ہیں تو انہیں اپنا انداز جو ہے وہ بہتر رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے ہر دوسرے شخص کو یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ ہم اپنے کس دکان پر کیوں جاتے ہیں. کسی نے ایک دفعہ مس بیہیو کیا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے. ہم بکس خریدتے تھے زمانے طالب علمی میں, کئی مکتبے ہوتے تھے, پبلشرز ہوتے تھے, اور ہمیں بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ بعض تو وہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ آپ کتاب لے جائیے, آپ اس کو دیکھیے گا تسلی سے, اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ واپس کر دیجیے گا, ہاں اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے, لکھا ہوا ہونا نہیں ہونا چاہیے. اور بعض اس کے برعکس بھی تھے, تو دونوں کے بیہیویئر کے فرق کے مطابق ان کا کاروبار بھی چلتا تھا. ایک جو ہے وہ گرد ہی جھاڑتا رہتا تھا, اتنی گرد ہوتی تھی اس کی کتابوں پر,
اور ایک وہ تھا جس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی تھی. تو بہرحال ہر چیز میں یہ میٹر کرتا ہے. اور شاید بیہیویئر دنیا بھر میں جتنا کلام کیا جاتا ہے تو اس میں ایک بڑا حصہ ہے ہی کاروبار. دنیا میں اس پہ جتنی بھی ٹریننگز کی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ بزنس پر ہی کلام کیا جاتا ہے. تو بہرحال بزنس ہو, فیملی ہو, آپ کا عمومی جو زندگی کا انداز ہے, ہر جگہ پر آپ کا اخلاق. امیر اہل سنت سے کسی نے پوچھا تھا, ایک سے زائد بار میں نے دیکھا کہ حضور آپ نے اتنی بڑی تحریک کیسے بنا لی, اتنے سارے لوگ. آج تو 2-4 لوگ کسی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتے, اور چلو وقتی طور پر 2-5 دنوں کے لیے کوئی اپنے آپ کو کسی موضوع پر پاپولر کر لیتا ہے, کچھ لوگ چل پڑتے ہیں, لیکن 2-5 مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد لوگ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ لوگ کنیکٹ ہوں اور پھر وہ بڑھتے ہی چلے جائیں اور دہائیاں گزر جائیں اور اسی انداز پر لوگ کنیکٹ ہوتے چلے جائیں. تو امیر سنت سے کسی نے پوچھا تو آپ نے پہلے تو اللہ کی رحمت ہی کا ارشاد فرمایا, اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اللہ کی رحمت سے مجھے ایک چیز بڑی شروع سے سمجھ آ گئی تھی, یا میرا یہ بیہیویئر رہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں سامنے والے کے دل میں کس راستے سے داخل ہو سکتا ہوں, تو میں وہ راستہ اختیار کرتا ہوں. یعنی کہ سامنے والے کا دل جیتنے کی میں دل جوئی کی کوشش کرتا ہوں, اور یہ اللہ کی مجھ پر رحمت ہے کہ مجھے یہ خوش مزاجی, خوش اخلاقی اور یہ نرم گفتگو نصیب ہوئی. تو یہ اتنا بڑا میٹر ہے کہ لیڈر بھی وہی بنتا ہے کہ جو اچھے اخلاق والا, اچھے بیہیویئر والا ہوتا ہے. اور جو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا تو اس کے ساتھ لوگ بھی نہ چلتے ہیں, اور اگر کچھ چلنے کو تیار ہو بھی جائیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور اپنا اخلاق و کردار بہتر رکھنے کی, بیہیویئر کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید موضوعات پر بھی کلام جاری رہے گا. نور عالم بھائی سے کچھ جو ہے وہ کلاموں کی فرمائش بھی کی گئی. اس کے علاوہ بھی کوئی ایک آدھ شعر پڑھنا چاہیں تو مختصر چند اشعار سنا دیجئے, پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ گیا مدینے گیا مقدر مدینے میں کیسا سرور رہا مدینے ہمیں لے گیا مقدر مدینے میں کیسا سرور رہا نہ ہو کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرور رہا خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی مسرت میرے جو طرف گھومتی مزہ مزے لے رہا تھا وہاں
مدینے میں کیسا سرور رہا کبھی روبرو سبز گنبد کا منظر مدینے میں کیسا سرور رہا مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باتیں سوالے یا اڑا کر ان کے کوچے میں مدینے میں کیسا سرور رہا یقیناً مدینہ ہے صدر عشق جنت مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے میں کیسا سرور رہا منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے کم مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نصیبہ مانگ رہے جیسا غنی ویسی عطا مانگ رہے میں مدینے آؤں میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلائے تو بڑی بات نہیں ہے
مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ اور آتے ہیں مجھ کو یاد وہ لمحات خوشگوار آتے ہیں مجھ کو یاد وہ لمحات خوشگوار گزرے طیبہ میں جو کبھی مرشدی کے ساتھ گزرے طیبہ میں جو کبھی مرشدی کے ساتھ سرکار حاضری وہ مدینے بار بار بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں گا تم مکینے گنبدِ عذرا دل سنائیں گے سرکار حاضری کو مدینے کی بار بار اتاری ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ اتار کی ہے عرض بڑی عاجزی
کے ساتھ۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اللہ پاک ہمیں بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ آگے بڑھیں گے بلال بھائی، ظاہر ہے کہ بیہیویئر کو ہم کسی نہ کسی صورت میں ڈسکس کر سکتے ہیں نا، اور ایک کویسچن تھا کہ ماں باپ کا گھر میں اولاد کے ساتھ یکساں بیہیویئر کے تعلق سے تو آپ کیا فرمائیں گے، اور اس میں چند باتیں ایسی جو عموماً ہم توجہ نہ کر پاتے ہوں جی، اس پر اگر کچھ آپ کلام فرمائیں۔ یہ جو انہوں نے سوال کیا نا، یہ آج کل معاشرے کا ایک بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور یقیناً ظاہر بات ہے ایک مسجد کا امام ہونے کی حیثیت سے اور علم دین سے تعلق ہونے کی بنا پر بہت سے لوگ آتے ہیں، ابھی بھی امامت فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور مہروز بھائی کا بھی تجربہ ہے، شاہ صاحب کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے یقیناً۔ تو لوگ آتے ہیں اور باقاعدہ وقت لے کر بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ ذکر کرتے ہیں اپنے گھر کے معاملات کو، یعنی اولاد میں اولاد کے تعلق سے بات کروں گا کہ آج کل کی اولاد کی یہ شکایت ہے۔ اچھا، اب ہر بندے کی شکایت درست بھی ہو یہ اس کی ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں کہیں کہیں ایسا ہے ضرور، اس سے بالکل مکمل طور پر آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے کہ ماں باپ کا رویہ اولاد کے ساتھ یکساں نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اچھا، وہ یکساں نہیں ہوتا، اس میں جو سب سے پہلے وہ اس کو جہاں پر جا کر چیک کرتی ہے نا آج کی اولاد، نمبر ایک جب وہ بڑی ہوتی ہے تو وہ اس کو چیک کرتی ہے کہ مالی طور پر وہ ہمارے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہے ہیں، اور جتنا اپنی فلاں بیٹی کو دیا ہے اتنا مجھے دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، یا جتنا فلاں بیٹے کو دیا ہے اتنا مجھے دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا۔ یہاں پر میں سب سے پہلے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اولاد کو کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے پیش آئے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے۔ تو وہ ایک جدا چیز ہے کہ اولاد کو آپ کے ساتھ کیا بیہیو رکھنا ہے، لیکن ایز اے پیرنٹس ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ہم نے کس انداز میں اپنے بچوں کو ٹریٹ کرنا ہے۔ اچھا اسد بھائی، ماں باپ کو اپنے سبھی بچوں سے محبت ہوتی ہے، ایسا ہی، یہ فطری بات ہے۔ اچھا، کہیں اگر آپ کو اس کے خلاف کوئی چیز ملتی ہے تو وہ یعنی اشاذ کلمات اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ بندہ غیر فطری پھر اس کو کہیں گے کہ عمل کر رہا ہے، وہ کم ہے۔ فطرت یہی ہے کہ ماں باپ کو اپنے ہر بچے سے محبت ہوتی ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کسی بچے سے کوئی خاص لگاؤ بھی ہوتا ہے، کوئی خاص انسیت بھی ہوتی ہے، خاص محبت بھی ہوتی ہے کہ جب گھر میں آتے ہیں تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ پہلے دروازہ یہ بچہ کھول دے۔ کیا یہ درست ہے کہ یہ جو خاص محبت والی بات ہے سب سے چھوٹے کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے؟ ایسا ہر گھر میں نہیں، یہ عموماً ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مختلف کیسز میں مختلف بھی دیکھا ہے کہ بعض کو پہلی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہے، اور بعد والوں سے پھر یہ کہہ لیں کہ وہ اس درجے کی نہیں جس سے پہلے والے سے، بعض کو پھر سب سے آخر والے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ مختلف چیزیں ہیں اس میں۔ تو اصل یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا بچہ ہے یا بچی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے جس سے کوئی خاص لگاؤ آپ کو ہے بھی، تو وہ اس پر تو آپ کا دل کا اختیار نہیں ہے نا۔ بھائی کسی سے محبت ہو گئی، میں یہ تو نہیں کر سکتا یار مجھے اس موبائل سے محبت، اسد بھائی آپ کریں ہی کریں، تو میں محبت جان بوجھ کے کر لوں اس سے، یہ تو نہیں ہوتا، یہ تو دل کے ہو جاتی ہے، نیچرل ہے۔ تو اگر آپ کو کسی کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ بھی ہے تب بھی آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، شرعی بھی اور اخلاقی بھی، دینے کے معاملے میں، پیش آنے کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں، ہر معاملے میں کہ جو آپ پر شریعت نے ذمہ داریاں اولاد کے ساتھ کرنے کے لیے رکھی ہیں اس میں آپ نے سب کے ساتھ ایکول ہی رکھنا ہے۔ اچھا کچھ چیزوں میں یہ ہے کہ شریعت نے بیٹیوں کو ایج دیا ہے کہ آپ دینے میں پہلے ان کو دیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بیٹیوں کو ہی دے دیں، بیٹے کو بالکل نہ دیں، محروم کر دیں ان کو، بیٹے کو بھی دینا ہے لیکن ہاں دینے میں پہل کر لیں، تو یہ چیز کم از کم اولاد پھر بھی برداشت کرے گی کہ چلو پہلے دے دیا بعد میں مجھے دے دیا، لیکن اس کو زیادہ دیا مجھے کم دیا، یا اس کو فلاں چیز دی مجھے بڑی کم تر چیز دی، آج کل یہ مسائل بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا ماں باپ کو یہ چیز بھی سمجھنے کی، اچھا میں اب بات کر رہا ہوں، آپ نے سوال مجھ سے کر لیا، حالانکہ شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، ان کی یقیناً عمر مجھ سے زیادہ ہے، مہروز بھائی کی زیادہ ہے، آپ کی بھی زیادہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت چھوٹا، مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے کہ سوچ رہا ہوں کہ یار دیکھیں اگرچہ شادی میری الحمدللہ 10 سال ہو چکے ہیں شادی کو، 3 بچے ہیں، تو کچھ ایک بندے کو سمجھ تو آتی ہے چیزیں۔ میں ایک تھوڑی وضاحت کر دوں، میں تو الحمدللہ سب سے جونیئر ہی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، اور دل سے سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہاں پر جو ایک چیز سمجھنے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی نے ایک بات کہی تھی، وہ کسی حد تک سچ ہے، جی جی، کہ ہم وہ آخری جنریشن تھے جو اپنے ماں باپ سے ڈرتے تھے۔
اچھا. اور ہماری اولاد وہ پہلی جنریشن ہے کہ جن سے ان کے ماں باپ ڈر رہے ہیں. تو آج کل جو ماحول ہے وہ مختلف ہے. جو شاہ صاحب نے بات کی تھی نا عدم برداشت والی, آج کل کی اولاد میں نہ وہ سلیقے ہیں نہ وہ طریقے ہیں. وجہ اگرچہ اس کی بہت ساری ہیں, ان میں ہم جو سب سے زیادہ جس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے وہ علم دین سے دوری ہے. تو آج کل کی اولاد میں وہ سلیقہ اور وہ طریقہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا, اور جو پہلے کا ایک ماحول ہوا کرتا تھا, بہت فاسٹ اور بہت زیادہ کے لیے بولڈ ہو چکے. تو اب یہاں پر تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے رویے پر اور زیادہ نظر ثانی کریں, دینے دلانے کے معاملے میں, بات چیت کے معاملے میں بہت زیادہ طریقوں سے پیش آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں اتنے زیادہ رویے سوشل میڈیا نے بھی ہمارے قریب کر دیے. پہلے تو ایسا تھا نا کہ انسان گھر, اسکول, ابو کی دکان ہے وہاں پر, مدرسہ, پھر شادی, مطلب 4 5 6 ہی کوئی اس کی ڈیسٹینیشن تھی, اور ان پر مخصوص لوگوں کے رویے اس کو دیکھنے کو ملتے تھے. آج کل تو ہم یہ موبائل اٹھائیں تو 70 لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک اسکرولنگ کی 4 5 لوگ اس میں دیکھے, ایک دوسری اسکرولنگ کی 4 5 لوگ اس میں دیکھے. تو اتنے رویے ہمارے سامنے آ چکے, پھر ان کے اتنے فوائد و نقصانات سامنے آ چکے کہ آج کل کا جو بندہ ہے وہ ملٹیپل چیز اپنے اندر رکھتا ہے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر ماں باپ کو چاہیے کہ خاص طور پر دینے دلانے کے معاملات کے اندر, پیش آنے کے معاملات کے اندر اپنی اولاد کی حساسیت کو پیش نظر رکھیں. بعض بچے بہت زیادہ ہی حساس ہوتے ہیں, بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ اسی طور پر پیش آیا جائے تاکہ اس کو احساس کمتری نہ ہو, اور دوسروں کو اور ان کے تمام بچوں کے جتنے حقوق ہیں ان کو مکس اپ کر کے ایک اچھے انداز میں ڈسٹریبیوشن کر کے ان کے ساتھ چلا جائے. ورنہ پھر معاملہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کہ جب وہ ماں باپ کسی عمر میں کہ جب وہ توانا ہے, بچے کمزور ہیں, وہ ایسا تفریق تو کر جاتے ہیں, اس کو زیادہ دے دیا, اس کو کم دے دیا. جب وہ عمر کے حصے میں پہنچتے ہیں نا, اور پھر بچے کو موقع ملتا ہے, تو ہر اولاد بھی آج کل ماں باپ کا لحاظ کر جائے ایسا ہوتا نہیں ہے. تو وہاں پر پھر وہ بدلے لیتے ہیں, بعض اوقات کہتے نہیں ہیں بعض اوقات منہ سے, لیکن وہ بدلے لے رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے نتائج بھی بڑے سنگین ہو جاتے ہیں. تو اس چیز پر میں سمجھتا ہوں خاص طور پر توجہ کرنے کی حاجت ہے جو سوال کیا گیا. بلال بھائی نے بھائی یہاں والدین کو مخاطب کیا ہے بیسیکلی, اور ظاہر سی بات ہے کہ جس فرد کو ہم مخاطب کرتے ہیں, جو ہمارے سامنے ہوتا ہے, ہم اس کی کمزوریاں اصلاح طلب پہلو پہ بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں, کہ اولاد سے بات نہیں ہو رہی, یہ والدین سے بات ہو رہی ہے. تو والدین کی جو پہلو تھے وہ کچھ بلال بھائی نے بیان کرے, لیکن اولاد کو میں مشورہ بھی دوں گا, اور دین اسلام بھی تعلیم یہی دیتا ہے کہ اگرچہ تمہارے والدین تم پر ظلم ہی کیوں نہ کر, یعنی تمہیں لگتا ہے تمہارے ساتھ واقعی میں زیادتی ہوئی, تو پھر بھی تم مس بیہیو نہیں کرنا, کیونکہ ان کے ظلم کا مداوع زندگی کے کسی حصے میں جا کے شاید آپ خود کر لو یا رب کی رحمت سے ہو جائے. لیکن اگر آپ نے زیادتی کر دی نا اپنے والدین کے ساتھ, مس بیہیو کر دیا, تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو. باپ نے مال و دولت دینے میں اگر کمی کر دی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا جو ایک اچھا بیہیو ہو والد کے ساتھ, والدین کے ساتھ, ایٹیٹیوڈ ہو آپ کا, اور آپ بولے ٹھیک ہے میرے ماں باپ نے اتنا بھی دے دیا تو بہت ہے, کچھ بھی نہ دیتے تو بھی یہ میرے سرکار تھے, لیکن انہوں نے یہ بھی دے دیا تو بہت ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس رویے کی برکت سے آپ کی روٹی روزی میں, آپ کے روزگار میں برکت دے دے, اور اس کی مثالیں ہمارے آس پاس مل جاتی ہیں. اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا ایک واقعہ ہے کہ جیسے آپ کہا کہ ماشاء اللہ میرا بھی برسوں کا تجربہ ہے امامت خطابت کا. تو مسجد میں ملاقات ہوئی تو کچھ ایک نوجوان آیا اور بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے اس نے ملاقات کی, اور کہا کہ میں, یعنی ایسے اس نے بیہیو کیا کہ جیسے میں اس کا بہت بڑا محسن ہوں. میں نے کہا کہاں ملاقات ہوئی آپ کی, ماشاءاللہ اتنی محبت اور چاہت سے پیش آ رہے ہیں. تو ہاتھ بھی چومے اور بولا وہ آپ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. میں نے کہا اچھا جائے. تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ شاہ صاحب ہمارے والد صاحب جو ہے نا آپ کی اسی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں, تو آپ نے کسی دن یہ ٹاپک لیا کہ جو ہے اگر اللہ تبارک جہاں پہ والدین جو ہے اولاد کے حقوق ہیں والدین کے اوپر, تو ایسے ہی والدین کے بھی حقوق ہیں اپنی اولاد کے اوپر. تو انہیں اچھا ٹریٹ کرنا چاہیے, والدین کو اچھے انداز میں ٹریٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. اور اس میں کوئی آپ نے اس طرح کی مثال دی کہ بعض والدین کے پاس, یعنی باپ کے پاس بہت سرمایہ ہوتا ہے, بہت پیسہ ہوتا ہے, اور اچھی خاصی اس کے پاس دولت ہوتی ہے, لیکن وہ دولت آگے بچوں کو دے نہیں رہا ہوتا. جس وقت ان کو ضرورت ہے اس ٹائم پہ وہ دے نہیں رہا ہوتا. تو کچھ اس طرح کی گفتگو آپ نے کی کہ ایسا تو نہیں کہ بچے آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ جس دن مرو گے تو پھر ورثہ تقسیم ہوگا,
تو آپ ایسا گھر کے اندر ماحول ایسا کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے آپ نے کہ آپ کے بچے جو ہے آپ کے مرنے کا انتظار کریں کہ حضرت دنیا سے جائیں گے تو جو ان کا سرمایہ ہے وہ وراثت میں ہمیں بٹے گا؟ تو زندگی کے اندر ہی کیوں نہ آپ اگر سہولت دے سکتے ہو اپنی اولاد کو تو دے دو. تو کہنے لگے بس وہ والد صاحب نے کہ بیان سنا ہے، وہ گھر پہ آئے اور سارا حساب کتاب بنا لیا، اور بنانے کے بعد نہ جتنا بھی سرمایہ تھا سارا انہوں نے تقسیم کر دیا. سارا تقسیم کر دیا. اللہ کا شکریہ. کچھ اپنے لیے رکھ لیا، ایک بھائی ایک بیٹے کے ساتھ وہ خود رہتے تھے، صحیح، اور باقیوں کو سب کچھ دے دلا دیا. تو ہماری زندگی بڑی سکون میں آ گئی. اچھا کچھ عرصے کے بعد ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اب وہ ایک اچھا خاصا ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں وہ بچے. تو اس میں مطلب چیز جو سامنے کیا آئی کہ وہ والد نے اثر لیا اور لے کر گئے اور تقسیم کیا، تو اس کے اوپر ایک اچھا آیا سائن کیا ہوا کہ اب گھر کے اندر وہ ایک اچھا ماحول بن گیا، اور والد صاحب کے ساتھ وہ اور زیادہ کلوز ہو گئے کہ انہوں نے، اور ظاہر بات ہے فرحت بھی آ گئی اس کو. اور میرا سمجھتا ہوں کہ والد صاحب کو سکون مل گیا ہوگا جی کہ بھائی مطلب اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے خیر خائی کر دی. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے والد صاحبان ہیں، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا رویہ گھر کے اندر ایسا ہے، ہمارا کردار گھر کے اندر ایسا ہے کہ ہمارے بچے یا ہمارے سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب دنیا سے جائیں تو یہ صالح ثواب ہی کرتے رہے ان کو. بہرحال ان کا رہنا ہمارے لیے اتنا سوٹیبل نہیں ہے. آپ گھر میں ایسا جو ہے وہ بیہیویئر رکھیں، ایسا انداز رکھیں، ایسا اپنا کردار رکھیں، اور ایسا مشفقانہ رویہ رکھیں، منصفانہ رویہ رکھیں کہ لوگ دنیا کے اندر بھی آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے کوششیں کریں، اور جب دنیا سے آپ جائیں تو اب بھی آپ کے لیے اچھے کلمات جو ہے وہ ماشاء اللہ. بہت بڑا یہ ٹاپک ہے، اور چیلنج یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم ظاہر ہے کہ اسکرین پہ جب بات کرتے ہیں تو والدین بھی ہوتے ہیں اور اولاد بھی ہوتی ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ پازیٹیو بات کی جائے اور زیادہ بہتر سے بہترین انداز پر. جو بھی ناظر ہے ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں کہ جو ایک حیثیت سے والد ہیں اور ایک حیثیت سے اولاد بھی ہیں، کیونکہ والدین اولاد اور ان کے اولاد بھی رہ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. ہمیں ایک پیکیج کی طرف بھی جانا ہے. میں اس کو یہاں پر اس طرح کلوز کرنے کی ٹاپک کو کوشش کروں گا کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ میں میانہ روی کے ساتھ کس طرح رہ سکتا ہوں. یہ شاہ صاحب نے درست بات فرمائی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کو جس وقت ضرورت ہے اس وقت بھی جتنا خرچ کرنا چاہیے ماں باپ خرچ نہیں کر رہے ہوتے، اور اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. لیکن دوسرا بھی پہلو پیش نظر ہو کہ سارا ہی مال تقسیم کرنے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اولاد کی تربیت اور ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ کیسا ہے. کیونکہ بعض اوقات دوسرے پہلو پر یہ بھی واقعات ہوتے ہیں کہ جب سب دے دیا اب اولاد کا بیہیویئر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. تو بہرحال میانہ روی اور درست انداز پر غور و فکر کر کے فیصلہ کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمارے رویوں کو بہتر فرمائے اور ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری زندگی اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہوں. ایک پیکیج ہے، آئیے وہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر وقت ہوگا تھوڑا سا اور اس کلام کو ہم آگے بڑھائیں گے، پھر انشاءاللہ سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. جی سنائیے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی جلدی نہیں مانتے اور کافی ہاتھ پیر مارتے ہیں، پھر جب گہرا تنگ ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا مانتے ہیں، اور جب بالکل گہرے میں آ جاتے ہیں تو پھر بس اوقات یہ کہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے تو کیا غلط کیا ہے، حالانکہ غلط کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے کوئی قصور کیا ہے، فوراً مان لینا چاہیے. اس انداز پر لینا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، پہلے جھوٹ بولتے ہیں، پھر گھما پھرا کے باتیں کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں. ویسے شخصیت ڈیمیج ہو چکی تھی، دوبارہ شخصیت ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے، پھر 2 کی جگہ پر 4 لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے سانچ کو آنچ نہیں، اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے. لہٰذا جس نے غلطی کی ہوتی ہے اس سے عموماً پتہ ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے قصور ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب کیا ہے تو مان لے، بحث میں نہ الجھے. ہاں اگر اس کو اپنی کسی غلطی کرنے کی صحیح وجہ ہے کہ بھائی اس وجہ سے یہ غلطی ہو گئی تو وجہ بیان کر دے. اور ہو سکتا ہے کہ جلد مان لینے سے، فوراً مان لینے سے غلطی کو درست کرنے والے لوگ مل جائیں اور آپ کی عزت جو خراب ہونے والی تھی نا وہ بحال ہو جائے.
ورنہ یقین مانے عزت مزید خراب ہو جاتی ہے جب بندہ ضد پر آ جاتا ہے کہ نہیں مانوں گا. تو میں نہ مانوں والی طبیعت نہیں ہونی چاہیے. ہاں غلطی ہے ہی نہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، جب غلطی کی ہی نہیں ہے تو پھر ماننے والا کوئی معاملہ نہیں رہتا. لیکن کئی لوگ غلطی کر کے نہیں مانتے، مسٹیک کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ عادت اچھی نہیں ہوتی. ضد ہے، بحث ہے، ضد میں بندہ پھنس جاتا ہے. ضد کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ضد کی وجہ سے دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ضد کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو بیجا ضد کرنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو بیجا ضد کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. آمین. جی، بیجا ضد نہیں کرنی چاہیے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اسے کھلے دل سے ایکسیپٹ کر کے اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین، آج کافی کلام تو کیا ہم نے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جو باقی رہ جاتے ہیں. لیکن بہت سارا سن کر عمل نہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے تھوڑا سا سنا ہو اور اس پر عمل کر لیا جائے. تو اگر تو ہم یہ سب کچھ سننے کے بعد اپنی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج لانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سے نفع اٹھایا. اور اگر بہت کچھ کلام کیا جائے لیکن سن کر ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، اگر یہ رویہ اور بیہیویئر ہوگا تو پھر ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. آخری چند منٹ میں میں چاہوں گا کہ کلوزنگ نوٹ کے طور پر چند جملے. جی بلال بھائی، کیا فرمائیں؟ آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ اپنے اوپر ایک چھاپ لگا لیتے ہیں، اپنا ایک سگنیچر اسٹائل کہہ لیں کہ بنا لیتے ہیں کہ جناب میں تو ایسا ہی ہوں اور میرا تو یہی انداز ہے اور یہ تبدیل بھی نہیں ہو سکتا. یعنی کسی نے پوچھا کہ خیریت سے ہیں تو آگے سے کہا خیر ہے، کیا ہو گیا، کیوں پوچھ رہے ہو، برا لگ رہا ہوں کیا میں؟ تو وہ آگے سے مطلب ایک پازیٹیو چیز کو بھی کیا کر لیتے ہیں، فوراً نیگیٹو کر لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ انداز ہے تو یہی رہنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک وحشی باز جب اس کی تربیت کی جائے تو وہ بھی انسان سے مانوس ہو جاتا ہے. سرکش گھوڑا بھی بات ماننے والا بن جاتا ہے، اور جو شکاری کتا ہوتا ہے اگر اس کی بھی تربیت کر دی جائے تو وہ رکھوالا بن جاتا ہے. تو اگر انسان بھی کوشش کرے تو وہ اپنے رویوں میں تبدیلی لا سکتا ہے. تو یہ چیز جو ایک ہوتا ہے نا کہ جناب میں یہ انداز تبدیل نہیں ہو سکتا، اگر آپ کوشش کرنے پر آئیں، اسلام کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر لیں تو انشاءاللہ بہت اپنے انداز میں آپ تبدیلی لانے میں کامیاب ہوں گے. ایک حدیث پاک سنا کر میں بات کو ختم کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا و بغض من اساء الیہا. بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دل فطری طور پر نیچرلی اس شخص کی طرف رغبت رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتا ہے، اور فطری طور پر اس شخص کو ناپسند کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بغیر کسی اس غرض کے کہ سامنے والا ہم سے کیسے پیش آئے، ہم اپنا انداز اچھا رکھیں، کیونکہ ہم نے ان دی اینڈ اللہ رسول کے سامنے حاضری دینی ہے، اپنے اعمال کا ہم نے جواب دہی وہاں پر ہم نے کرنی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو اچھا رویہ اپنانے کی توفیق عطا. آمین آمین. جی مہروز بھائی. اسد بھائی، رویے جو ہیں مختلف ہیں. جب ہم مشورے دینے جاتے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں مختلف چیزوں کے مختلف بیک گراؤنڈ ملتے ہیں یا سجیشن ملتے ہیں. یعنی کوئی کہے گا غصے میں رہا کرو بھائی، زیادہ نرم مزاج بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی کہے گا نرمی ہی میں بہتری ہے. تو یہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ. تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ بجائے خود ایکسپیرینسز کرنے کے، خود ٹھوکریں کھا کے سیکھنے کے، اس عظیم ترین انسان کی پیروی کی جائے کہ جس کے اخلاق عادات کی قرآن کریم نے بھی تحسین کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کہہ کر، اور ان کی پیروی کا بھی حکم دیا، اور وہ کامیابی کا مینارہ نور ہے. تو ان کی پیروی کریں گے انشاءاللہ رویے بھی درست ہوں گے، کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ. جی شاہ صاحب. میں اور آپ، ہم سب مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی، تو اس پروگرام کے حوالے سے ہم تھوڑا سا یہ غور کر لیں، تھوڑا سا بیٹھیں اور غور و خوض کریں کہ میرے اندر مثبت رویے کون کون سے ہیں اور میرے اندر نیگیٹیوٹی کہاں پر ہے، میرے رویے کہاں پر مثبت نہیں ہیں، نیگیٹیو ہیں. تو جو اچھے رویے ہیں اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان کو اپنائے رکھیں، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کمی ہے، بہتری کی ضرورت ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تو ان رویوں کے اوپر غور و خوض کرتے ہوئے اب کوشش کریں کہ ان رویوں کو تبدیل کیسے کرنا ہے اور ان کو بہتر کیسے بنانا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے میرا رویہ اچھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. اس کے بعد کیا ہے، تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے
کہ میرے اندر یہ چیز ہے تو اب اس کو میں کیسے تبدیل کروں گا. بہترین نسخہ میں سمجھتا ہوں رویوں میں تبدیلی کا، اعمال میں بہتری کا امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم علیہ نے عطا فرمایا ہے، جس کا نام ہے 72 نیک اعمال کا رسالہ. آپ اس کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، اللہ نے چاہا تو معاشرے کے اندر مثبت چینج آ جائے گی. آپ کے رویے دن بدن بدلتے چلے جائیں گے، بہتری کی طرف آ جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھے ماحول میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے بیہیویئر رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا تعلق رہے گا تو بہت جلد ہم اپنے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام پر اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں. آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بلوائیے مدینے میں. تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. آپ عطار کیوں پریشان ہیں؟ بد سے بدتر بھی زیر دامان ہے. آپ عطار کیوں پریشان ہیں؟ بد سے بدتر بھی زیر دامان ہے. ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے